رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا، پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا، اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریز پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو، وجود کو دیکھا، یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے کہ جس کے لہجے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا۔ کمال ہے عزیزان محترم، فضائل کو طریقوں سے بیان کریں کہ توحید توحید نظر آئے، نبوت نبوت نظر آئے، اور امامت امامت نظر آئے۔ یار غلطیاں نہ کریں لوگوں سے واہ واہ کے چکر میں، لوگ یہاں واہ واہ کے چکر میں یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا، یہ یہاں واہ واہ ہو رہی ہے، وہاں پر جب چترول پڑھیں گے نا اوپر تو پتہ چل جائے گا۔ جو حق ہے اس کو بیان کریں۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پایا، میں نے اپنا بہترین بندہ پایا، میں اپنے بندے کو لے کے گیا معراج۔ پھر پروردگار نے کہا اے محمد، میں نے آپ کو علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی سارے اماموں کے نور کو خلق کیا، اور اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور ان کی ولایت کا منکر ہو تو میں انہیں جہنم میں، اللہ اکبر عزیزان، یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی ہم لوگوں کو، قدر کریں اس ولایت کی۔ یہ اپنی ماؤں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یا علی کر کے چلنا سکھایا ہے، یہ ان کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت دل میں، میرے دل میں بہت سے لوگوں کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں طول میں ہیں یا ہے کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہو کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے رسالت کا کام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، صرف مودت اہل بیت کی۔ تو مودت اور محبت میں فرق ہے۔ ہم نے دل میں محبت ہے مجھے تو ماں صاحب میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ محبت جب تک چھلکے گی نہیں مودت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اظہار کرے محبت کا، وہ اظہار کیسے کرے؟ نعرے مار کر اظہار کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر وجود بھی تو بتائے کہ کس کے ماننے والے ہو، کیونکہ یہی نعرے ہیں تو عرش پہ جا رہے ہیں جن کو پتا چل رہا ہے کہ کس کے ماننے والے ہو۔ لیکن جب نعرہ مارو گے اور یا علی مدد کہو گے تو سامنے والا بولے گا کہ علی کا ماننے والا ہے، یہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی پیچھے سے بغض نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی منافق نہیں ہوگا، یہ اپنے گھر میں بڑا باادب ہوگا، یہ اپنی عبادت میں بڑا خاشع ہوگا، یہ اپنے سجدوں میں بڑا طولانی ہوگا۔ یہ جب تک یہ نہیں آئے گا مودت کی ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل سے دکھائیں گے کہ میں مودت کرتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ ہزاروں میں ہمارا اگر شیعہ ہو تو الگ سے پہچانا جائے، اس لیے کہا کہ ہمارے لیے زینت بنو، زینت بنو ہمارے لیے۔ جب کوئی تم اپنے آپ کو ہم سے منسوب کر رہے ہو تو زینت بنو ہمارے لیے، نہ کہ زحمت بنے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے پھر معراج میں کہا اے محمد کیا ان نوروں کو دیکھنا چاہو گے؟ تو خدا نے نور دکھائے رسول خدا کو، کہا کہ یہ سب کیا ہیں؟ تو پروردگار نے ایک ایک کر کے سارے معصومین کا نام لیا اور کہا کہ یہ ایک خاص نور ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہا یہ 12ویں کا ہے، یہ 12ویں کا ہے۔ اور کیا جملے عزیزان محترم، حدیث میں پڑھ رہا تھا، میری اپنی حالت غیر ہو گئی۔ پروردگار نے رسول خدا کو کیا کہا؟ کہا یہ وہ ہے کہ جو میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا۔ اے محمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔
یہ 12ویں امام کے لیے عزیزان محترم، آج آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آتے ہیں یہاں پہ ساری زندگی؟ وارث موجود ہے، شاہد ہے، وقت کا امام ہے، قبر میں پوچھو جائے گا من اماموں کا، امام علی پر آ کر آپ رک گئے تو کہانی پھر بھی پوری نہیں ہونے والی ہے جب تک 12ویں امام تک نہیں پہنچیں گے۔ وقت کا امام وہی ہے، کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، کتنوں کا دل تڑپا کہ آج امام آ جائیں؟ کتنوں کے دلوں نے سوچا کہ آج امام آ جائیں؟ کتنوں نے آج صبح بولا اینا بدم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کتنوں کے دل اداس ہوئے کہ پھر سورج ڈھل گیا اور امام نہیں۔ خدا رسول سے کہہ رہے ہیں رسول اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آسان نہیں ہے، 12واں امام ہے، وارث ہے، کہاں ہے؟ اصفہان کا ایک تاجر تھا، کافی پرانی بات ہے، سو گاڑیاں جہاز باز نہیں ہوتے تھے، تاجر تھا، حج پہ جانے کے لیے نکلا۔ اس زمانے میں لوگ حج پہ جاتے تھے، سال لگ جاتا تھا، پیدل جاتے تھے، کہاں سے کہاں، گھوڑوں اونٹوں سواریوں پہ، 100 جاتے تھے، 20-30 واپس آتے تھے۔ کیوں؟ بیمار ہو گیا، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ تو یہ کہتا میں بھی گیا حج پہ۔ ایک عالم دین نے اس واقعے کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جو خود اصفہان ہی کے اندر دفن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا کوفہ اور نجف کے درمیان میں، جب وہ جا رہا تھا تو اپنے کاروان سے الگ ہو گیا۔ رستے میں کسی نے اس کی جو پیسوں کی پوٹلی تھی وہ لے گیا کوئی۔ اب پریشان کہ نہ کوئی زیادہ سفر ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے آ سکتا ہے، کاروان سے بھی جدا ہے۔ تو اسے ایسے میں خیال آیا کہ 12ویں کو پکارو، یا صاحب الزمان الغوث الغوث۔ کہتے جیسے ہی میں نے یہ پکارا تو دیکھا بیابان میں ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا۔ اچانک سے جب وہ گھوڑے سوار میرے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا، یہ تو ہمارے شہر کا دروغہ تھا، وہ جو پرانے زمانے میں، جیسے آج کل کے زمانے میں تو سب کیمرے لگ گئے، چوکیدار جو ہوتا تھا، جو رات کو چوکیداریاں کرتا تھا، وہ تھا۔ میں نے بہت تعجب کیا، میں نے کہا میں نے تو امام کو پکارا ہے، یہ تم کہاں سے آ گئے؟ کہا مجھے امام نے بھیجا ہے کہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں، حج کرواؤں اور وہاں سے تمہیں واپس اصفہان لے کے جاؤں۔ اس نے بہت تعجب کیا، یہ ایک معاشرے کا عام آدمی جس کو شاید کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے برابر میں بیٹھنے والا مجھے کتنا عزیز ہو۔ کبھی اپنے کپڑے چھاڑ نہ دے انسان اپنے برابر، کسی کو کیا پتا، اولیاء خدا درمیان میں رہتے ہیں عزیزان محترم۔ اولیاء تھا، لے گیا مکہ کے قریب اتارا، کہا احرام پہنو، حج کر کے یہیں واپس آنا۔ واپس آیا واپس اصفہان لے گیا، پلک جھپکتے لے گیا۔ یہ پلک جھپکتے کیوں؟ معراج کا اتنا بڑا معجزہ ان کے ماننے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ نے اپنے محبوب کو، جس کو ملی سیکنڈز میں ساتھ، جس پہ آج تک دنیا سپیس پہ پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ آ رہی ہیں، ابھی تک تو وہ بلیک ہول تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اس کے آگے پتہ نہیں کتنی کہانی ہے۔ تو اس کے ماننے والے پلک جھپکتے دنیا میں جدھر ہو جائے، ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ واپس لے آئے، مگر کہا کسی کو بتانا نہیں، بولنا کھو گیا تھا۔ اب جب یہ پہنچا اصفہان تو لوگ مبارکباد دینے آئے، تو یہ بھی آیا۔ ابھی جیسے آیا تو وہ تاجر نے کہا میں اٹھوں اس کے پاؤں پڑوں، تو اس نے اشارہ کیا کہ ایسا مت کرنا، پیچھے ہو گیا۔ جب سب چلے گئے تو کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہہ رہا جیسے پہلے سلام کرتے تھے ویسے ہی سلام کرو، یہ راز کو جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں۔ کچھ دن بعد کہتے ہیں دوبارہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں، فلانے روز فلانی جگہ آ جانا، میں مر چکا ہوں گا، میرے غسل کفن کر کے مجھے دفنا دینا۔ وہ عالم دین جنہوں نے کتاب میں اپنے واقعہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اس دروغہ کے برابر میں دفنانا تاکہ روز قیامت میری شفاعت کر سکے۔ امام زمان تک پہنچنے کے لیے دنیاوی ڈیزگنیشن نہیں چاہیے عزیزان محترم، ایک پاک دل چاہیے،
اللہم ارنی طلعۃ الرشیدہ، دعا عہد پڑھتے ہیں نا ہم ہر روز صبح کے، انشاءاللہ ہم لوگ ہر روز صبح دعا عہد پڑھیں عزیزان محترم. عہد ہے اپنے وقت کے امام سے، تجدید بیعت ہے ہر روز کہ پروردگار کہاں ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ درخشاں. ہمارے استاد ایک عالم دین سے نقل کرتے ہیں، شخص حج پہ گیا، 7ویں 8ویں ذی الحج تھی، رش ہوتا ہے حج میں، کہہ رہا اچانک سے میں صبح اٹھا دیکھا سب خالی، سارے بازار خالی، کوئی شخص نہیں. میں نے تعجب کیا کہ ابھی تو لوگ منا نہیں گئے ہوں گے، یہ لوگ کہاں ہیں سارے؟ کہہ رہے ایک عجیب سی میری کیفیت پیدا ہوئی، میں نے دیکھا سامنے سے ایک نقاب پوش آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اس سے ملے تو میں پوچھوں گا کہ سب لوگ کہاں چلے گئے، لیکن کہہ رہا ہے وہ جتنا قریب آتا گیا میرے بدن ساکت ہوتا چلا گیا، اور اس نقاب پوش نے میرے قریب آ کر صرف اپنے نقاب کو ہٹایا، اور وہ درخشاں چہرہ جب میں نے دیکھا، اچانک سے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سب لوگ چل رہے ہیں، واپس ہو گیا. تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے جیسے کعبہ پہ نظر پڑی تھی تو میں نے کہا تھا اللہم ارنی طلعۃ الرشیدہ، کہ پروردگار مجھے وہ چہرہ دکھا دے جو وقت کا امام ہے. تو وہ کہتے ہیں کاش تو نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ مجھے کلام بھی کروا دے اس سے. عزیزان محترم، دلوں کا طبیب ہے امام زمان، میرے دل کی ہر چیز سے واقف ہے میرا وقت کا امام، مگر کہاں ہے میرا امام؟ متى ترانا، میں کب دیکھوں گا اس کو؟ وارث رسول ہے، بعثت کو تکمیل پر پہنچانا اس امام نے سارے کام کو. وہ جس معاشرے کا قرآن وعدہ کر رہا ہے، جس معاشرے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اس کو یہ امام آ کر کمپلیٹ کرے گا.